اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ادب سے ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ہم اہل سنت میں اولیاء کرام سے عقیدت محبت یہ پیڑھی در پیڑھی چلی آ رہی ہے۔ سادہ سا جملہ ہم بولتے ہیں کہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ڈیفینیشن کلیئر نہیں نہ ہوتی اصطلاح اور اس کی تعریف، تو ہزاروں ابہام اور مشکلیں اور دقتیں پیدا ہوتی ہیں، اور شاید ہم سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم ڈیفینیشن کلیئر طور پر بیان نہیں کر پاتے، یا ہماری نئی پیڑھی اس سے واقف نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک درویش کامل میں اور ایک عیار و مکار میں فرق نہیں کر پاتے، اور سوشل میڈیا جو مناظر دکھاتا ہے وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ بابے ایسے ہوتے ہیں۔ اور مدتوں سے میں ایک بات کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارا بابا تو بابا فرید ہے۔ اسی اینگل سے اور اسی راہ کے تناظر میں جو اس رستے پر ملے گا ہم اسے بابا مان لیں گے، وگرنہ کوئی اور کچھ بھی کر کے دکھائے، بابا بابا فرید ہے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ۔ ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا۔ ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ رب العزت کے لیے بھی ذکر ہوا، اللہ ولی الذین آمنوا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو مشہور آیت اس سے پچھلی جو پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ، تو ولی کی جمع اولیاء۔ تو جب اللہ پاک کو کہتے ہیں ولی تو مطلب مددگار، جب ہم بندے کو کہتے ہیں ولی تو مطلب دوست۔ کس کا دوست؟ ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ کس کا دوست؟ یہ پہلی بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ اودا کو دوست ہوندا بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ پلیز ذرا باتوں کو سنیے گا، رسمی نہیں ہوگی لیکن اتنی بھی غیر رسمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر کر لینا ضروری ہے کہ اس نے بھی کہا ہے کہ میرا کوئی دوست ہے۔ تو قرآن میں بھی وہ اولیاء فرماتا ہے، اور حدیث قدسی میں بھی من عاد لی ولیا، یہاں بھی اس نے فرمایا جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی۔ ایک بات تو قرآن حدیث سے کلیئر ہوگی، ابھی آپ کو سنایا۔ اصل میں عموماً ہمارے ہاں خطابت میں 15 منٹ تمہید کے ہوتے ہیں، اور ہم اتنی دیر میں تقریر کر جاتے ہیں، تو اس لیے آپ ابھی سیٹ میٹ ہونے میں دیر لگائیں گے تو دیر نہ لگاؤ، ساتھ چلو ابھی سے۔ الا ان اولیاء اللہ، یہاں ولی کی جمع اولیاء، اور حدیث میں من عاد لی ولیا، دونوں جگہ سے ثابت ہوا کہ اس کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ یہ کلیئر ہے، یہ مولانا لوگوں کا افسانہ نہیں ہے، یہ مولا جل شانہ نے بیان کر دیا ہے۔ اب اگلی بات ہے، حدیث شریف میں فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جو دوست کا دین ہوتا ہے نا، آدمی اس پر ہوتا ہے۔ سادات علماء مشائخ سب تشریف فرما ہے، ہمارا ایک سبق کا جملہ بطور سبق سماعت کیجئے گا۔ سید عالم علیہ السلام کی مکہ شریف میں گوڑھی دوستی جس ہستی سے تھی، وہ امیر کشور محبت، شہنشاہ صداقت، اور بلا شک و شبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ میرے آقا علیہ السلام 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے۔ کیا خیال ہے جناب؟ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے۔ متا وجبت لکن نبوہ، ترمذی ہے۔ سوکھا سا مطلب ہے، حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ فما کنت نبیہ، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ دوسری حدیث جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔
تو سرکار علیہ السلام تو والدہ ماجدہ کریمہ کے بطن انور میں بھی نبی، اس سے قبل بھی نبی، ولادت والے دن بھی نبی، صدیق اکبر کی دوستی امام الانبیاء کے ساتھ ہے، اور آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ولی فقیر درویش صوفی عارف کی دوستی دلوں کا زنگ دور کر دے، برائی کی طرف جانے نہ دے، معصیت کی طرف قدم بڑھانے نہ دے، اور جس کی دوستی امام الانبیاء سے ہو؟ کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ اچھا، تو بات کیا چل رہی تھی؟ اب اللہ تبارک و تعالی وہ تو مالک الملک ہے، ہر شے کا خالق مالک وہی ہے، اس نے دین ہمیں دیا ہے، دین اسلام، یہ اس کا دیا ہوا طریقہ ہے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام۔ یہ میں نے تفسیری سارا لے کے معنی آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین ہے ہی اسلام۔ اب آپ اس حدیث کو بھی ملائیں، اس آیت کو بھی سامنے رکھیں، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، یہ ولی کی پہلی بنیادی شرط ہے کہ ولی ایمان والا ہوتا ہے۔ کوئی بے ایمان، کفر و شرک میں مبتلا اور بد عقیدگی کی روڑیوں پر پھرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تصور ہے، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، آگ پھانک لینا، بابا آگ میں بیٹھتا ہے، مجھے آپ یہ بتائیے، ایک اور عظیم و جلیل ولی کا عرس کا مہینہ ہے یہ سفر المظفر شریف، اور وہ سید الاولیاء مخدوم امم گنج بخش جہاں حضرت سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضور داتا سرکار کی ذات اور ایک چراغ چشت، محبت چشت، مرکز انوار چشت، اور جناب کی نظر یہ جملے ہیں، معشوق نظام الدین، مطلوب علاء الدین، اور مقصود فرید الدین۔ کیا کہیں آپ سے، بلکہ یوں کہیے کہ جمال جمال الدین، حضور پر نور معین الحق والدین سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، دونوں حضرات کے بارے میں یہ بات کتب میں درج ہے کہ ان کے سامنے جادوگر آئے، سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جادوگر آئے، آخر میں آگے جادوگروں نے دونوں جگہ پہ لاہور اور اجمیر میں کیا کر کے دکھایا؟ ہوا میں اڑ کے دکھایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اجمیر میں اڑنے والا بھی ہندو تھا، لاہور میں اڑنے والا بھی ہندو تھا، تو کیا اس کو ولی مان لیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے؟ یہ معیار ولایت ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو چسکے کی بات ہم سے کوئی نہیں ملے گی، پتے کی ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ گئے؟ یہ معیار ولایت نہیں ہے۔ حضرات علماء میرا سبق سن رہے ہیں، آپ میرے کلاس فیلو بن کے اس سبق کو یاد کرو، ولی کے لیے کرامت شرط ہے ہی نہیں۔ آپ جب اقسام ولایت کو پڑھیں گے، ولیوں کے درجات کو پڑھیں گے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اولیاء کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ایک قسم، ایک کیٹیگری ایسی بھی ہے جن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں۔ کیا کہیں اب آپ سے جناب، ان کو خود خبر نہیں ہوتی کہ میں، لیکن سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں بکھرے بالوں والے، پرا گندہ حالت، کسی کو بہ جانتے کوئی منہ نہ لائے، ٹور جانتے کوئی انہوں نے لبے نہ، یہ سکیچ ہے، یہ ان کا حال حلیہ ہے، بکھرے بال، بسیدہ لباس۔ اگر وہ کسی کے ساتھ بیٹھیں تو کوئی اتنی وہ نامی گرامی ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو پوچھے جناب کون ہے، ادھر آ جائیں، ادھر آ جا، لوگ نظر ہی نہ اٹھائیں۔ اور اگر وہ 4 دن کہیں رہے ہوں اور پھر نظر نہ آئے تو کوئی پوچھے بھی نہ کہ فلانا کدی ویکھدا سی ہن نہیں دیکھدا۔
یہ ہے زمین پر لوگوں کے سامنے ان کا اسٹیٹس، لیکن عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کا معیار کیا ہے؟ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا بیٹھیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھانا پڑے گا یہ کیا ہوتا ہے اللہ کی قسم کھا بیٹھے؟ یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک مجدد مدینہ شریف سے حاضری کر کے واپس آ رہا ہے، بحری سفر ہے، والدین ساتھ ہیں، 23 سے 24 سال عمر ہے، سمندر میں طغیانی آئی ہے، کپتان نے اعلان کر دیا ہے کہ کفن نکال کے حاجیوں پہن لو، بچنے کی امید کوئی نہیں ہے، اور وہ 24 سالہ فنا فی الرسول اپنی والدہ کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ کی قسم ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا، یہ قسم، یہ ہوتی ہے قسم۔ بھائی جی میں چشتیاں نال گل کردا پیا ہے تے مینوں مزاج نقشبندیہ تل نہ موڑو، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھیے ابھی ہماری تمہید کو تو سمجھیے، پھر دیکھتے ہیں تقریر کب شروع ہوتی ہے۔ اور پھر وہی سمندر کی گستاخانہ موجیں ادب کے سانچے میں ڈھلتی گئیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ کپتان یعنی جہاز چلانے والے، بحری جہاز چلانے والے نے اعلان کیا الحمدللہ خطرہ ٹل گیا، سکون سے ہو جاؤ۔ والد ماجد رئیس المتکلمین سیدی امام نقی علی خان نے احمد رضا کو بازو میں لیا اور کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کس بلبوتے پہ؟ عرض کی آپ سے جو حدیثیں پڑھی ہیں ان میں یہ حدیثیں بھی پڑھی ہیں کہ جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا جب سفر پہ نکلو یہ کلمات اور دعائیں پڑھ کے نکلو، خود خیر سے رہو گے، خیر سے آؤ گے، پیچھے والوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ میں وہ ساری دعائیں پڑھ کر آیا تھا، اللہ کرے میں اگلی سطر سمجھا سکوں کہیں آپ قضا نہ کر دیں۔ فرمایا کہ میں وہ حدیث کے تحت دعائیں پڑھ کے نکلا تھا، سید عالم علیہ السلام پر میرا یقین اتنا کمزور نہیں ہے جو سمندر کا مزاج دیکھ کے بدل جائے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ طوفان غرق کر دے گا، جانے جانا پہ یقین یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ اسے یقین ہونا چاہیے۔ اور بڑی معذرت سے عرض کروں گا آج جس چیز کی ہم میں سب سے زیادہ کمی ہے وہ یقین ہے۔ اب کس موضوع کو ہم چھیڑیں گے، جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ ولی کے لیے کرامت شرط نہیں، نبی کے لیے معجزہ شرط ہے۔ ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے تے اسی بہتا پیر لب دے کرامت لئیاں، یہ فرق جاننا ہے۔ آج کی گفتگو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے، اور بہت جلد ہم سیال شریف حاضری کریں گے، انہی کی بات کہہ رہا ہوں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرض یہ ہے کہ ہم بھاگتے کرامت کے پیچھے، ہماری جو طمع ہے وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل سے بڑی گاڑی مل جائے، کچے مکان سے کوٹھی بنگلہ مل جائے، ایک دکان سے پلازے میرے ہو جائیں، ایک کلے زمین سے کئی مربع میرے ہو جائیں، تاں پیر ہے، جبکہ پیر کا یہ کام ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اور ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے، 35 سال ہو گئے، ہم چسکوں کے پہلے بھی عادی نہیں تھے، پر میں دانو کرام تک کوئی نہ سناندہ ہویا۔ طریقت سکھائیں گے انشاءاللہ، آپ سنیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کیا میں نے آپ سے گزارش کی کہ ولی کا یہ کام نہیں ہے، ولی کا کام کیا ہے؟ سیال کا شمس جس کی ضیاء سے چمکا ہے، لو جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کتنے کا حاضر ہو، تخت سلیمانی پر جو شمس سیال کا چمکا اس میں نور محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہمارا حق نہیں بنتا کہ آپ کا پیریڈ شروع کریں کہ یہ میں نے 3 نام لیے ہیں، آپ کہاں پہنچے ہو؟ آپ جانتے ہو حضرت خواجہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ، ابھی چند دن پہلے میں مہار شریف میں ہی تھا، ان کی اس مسجد میں جہاں وہ پڑھاتے تھے، مشرف ہوا اس جگہ سے،
اور میں دیکھ رہا تھا کہ اب بھی اس کی چھوٹی چھوٹی گلیاں، پرانا گاؤں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ سیدنا خواجہ سلیمان توسوی، حضرت سیدنا حافظ جمال اللہ ملتانی، حضرت سیدنا خواجہ محمد عاقل، خواجہ غلام فرید سرکار گدادہ، ان گلیوں میں سیالویوں میرے نال سدھے ہو جاؤ. ہاں یہ بابیاں نے جدو نان میں تمہیں ویکھنا ہے. ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ ہم طریقت سے نابلد لوگ ہیں. ہم کسی سے پوچھیں ہاں جی میں مرید ہوں، ہم پوچھیں تمہارا مشرب کیا ہے، تو وہ اپنی دکان بتاتا ہے کہ میری فلانی دکان ہے. تو طریقت میں ہم مضبوط کوئی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کب تک ہم یہی جل تھل دکھاتے رہیں گے اور کب تک بلبلوں پہ گزارا کریں گے؟ حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے. کہاں بات چلی تھی؟ سلطان الہند حضور غریب نواز 20 سال اپنے مرشد کی خدمت کی. کتنے؟ خواجہ صاحب کے ملفوظات کا جملہ سنا رہا ہوں. غریب نواز فرماتے ہیں 20 سالاں ایک منٹ بھی خدمت کوتاہی نہیں کی تھی. سید ہے سرکار غریب نواز، نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی حسینی. اور پتہ کیا کیا ہے؟ 20 سال مرشد کے وضو کا برتن، بستر اور کوئلے والی انگیٹھی کہ جب سرد علاقوں میں جانا ہے پانی گرم کر کے تہجد فجر میں وضو پیش کرنا ہے. مرشد کے اضافی جوڑے، مرشد کا لباس، حسنی حسینی سید سر پہ اٹھایا ہے. مجھے کیا پتا منگووال میں اب کیا ہوگا کہ یہ سید سرکار سیدنا عثمان ہرونی کے پیچھے پیچھے وہ ریت میں چل رہے ہیں، یہ ریت میں چل رہے ہیں، وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، یہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، وہ برفیلے علاقوں میں، وہ برفیلے علاقوں میں. 20 سالاں ایک دن بھی نہیں پوچھا کہ میرا بنے گا کی، کرو گے کی، کنی دیر. اور یہاں شاہ صاحب قبلہ لوگ مرید ہونے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پھر چھتی چھتی مرید کر لو جی، مینوں اور بھی ضروری کام ہے. حقیقت ہے میں نے آپ کو یہ لطیفہ نہیں سنایا، یہ دردناک بات ہے. یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک طریقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ فارمیلٹی. وہ وکن تو آیا ہے تینوں اجے بھی کچھ ضروری کام ہے. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ بھائی صاحب میں نے تو کانفرنس کا ٹائٹل پڑھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں. ابھی پرسوں میں شیخ فاضل قدس سر العزیز کے مزار شریف پہ تھا، وہ بھی بابا فرید سرکار کی اولاد سلسلہ ہے چشتیہ. میں تے چشتیاں دا مجمع سنا تے بڑا خوش ہونا بھی چلو کوئی گلاں کو چار رنگ دیاں کریں گے. تسی بڑے چپ شاہ بن جاندے ہو، اے بڑی ماڑی گل ہے. سمجھ آئی؟ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے آپ کو کیا کہنا چاہتا تھا. دیکھو ایک بات سمجھاتے کتنے ورق کھلتے ہیں. ابھی پتہ چلتا ہے میں کس کا نام لینے لگا ہوں اور آپ اس نام پہ کہاں پہنچتے ہو. سلطان المشائخ نظام الحق والدین حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ. چشتیوں سیالویوں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سلسلہ چشتی نظامی ہے. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ صابریہ کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خواجہ نظام کی محبوبیت نے سلسلہ چشتیہ کو محبوبیت کے مقام پہ پہنچا دیا. خواجہ نظام کی محبوبیت. آپ سے ایک قادری رضوی مخاطب ہے اور ہم ایک ترک سے چشتی بھی ہیں، اور وہ ترک بھی ہمارے آقا نعمت میرے دادا پیر قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی صابری محدث اعظم پاکستان، حضرت فخر ملت اور چراغ سیال شریف حضرت پیر خواجہ محمد قمر الدین سیالوی قدس سر العزیز. آپ لائل پور آتے تھے، سامنے محدث اعظم دورہ حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے. ابھی جوڑے اتارنے کی جگہ دور ہوتی تھی، آپ اترتے اپنے جوڑے اتار دیتے تھے. پھر کسی مار میں راز نے ایک دن پوچھا کہ جتیاں لان دی جگہ اگے تسی ارے لا لیندے ہو. انہاں کہا وہ کلے ورکے نہیں پڑھاندا، گلاں والے دے جلویاں چ گم ہو کے پڑھا رہا ہے.
میں اس لیے گرامی قدر حضرات گزارش کیا کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، خواجہ نظام الدین اولیاء آپ 3 یا 4 اور بعض 5 مرتبہ بیان کرتے ہیں، کل عرصہ دلی سے پاک پتن آئے ہیں حضور فریدن مائی کی خدمت میں، ٹھیک ہے، گرمیوں کا سفر تھا، یہی قافلے چلتے تھے، پانی ختم تھا، شدت کی پیاس تھی، پھر قریب جوہڑ آیا، یہ جو خود بارشوں سے تالاب بھر جاتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ کتنا ٹھنڈا پانی ہوگا، یہ تو آج کل ہے بیکٹیریا ہے فلاں ہے، آپ نے اس کو پیا، ایک معدہ خالی تھا، اوپر سے وہ پانی گرم پیا، اس نے معدے میں تیزابیت کر دی جسے صفراوی عارضہ کہتے ہیں، اس سے قے در قے الٹی در الٹی کا سلسلہ شروع ہوا، خواجہ نظام بر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا، اب میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے ہوش میں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اور میں نے ہوش والوں کو دیکھنا ہے۔ میرا امام کہتا ہے جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، جب گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور گلے طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبہ پہ چہکنے والے، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے، 5 فوارے چھلکنے والے۔ اب سماعت کیجئے گا، میں نے اب دیکھنا ہے آپ میں سے ہوش میں کتنے ہیں۔ خواجہ نظام باغ ہوش میں آئے تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا یہ فرید کون ہے؟ غور کرو کہ خواجہ نظام ہوش میں آئے تو جو 7 قافلے والے تھے وہ پوچھ رہے ہیں یہ فرید کون ہے؟ محبوب الہی نے پوچھا تم یہ نام کیسے جانتے ہو؟ کہا جب سے بے ہوش ہو تمہارے لب پر یہی نام ہے۔ یا فرید تو بات کی سمجھ آئی، جب سے تم ہوش میں نہیں ہو تمہارے لبوں پہ یہی نام ہے۔ محبوب الہی یہ واقعہ کئی مرتبہ جب بیان کرتے تو رو پڑتے تھے اور فرماتے تھے اس دن سے مجھے اطمینان و یقین ہے کہ جب ہوش میں نہیں تھا تو تب بھی فریدن مائی کا نام تھا، انشاءاللہ وقت آخر بھی یہ نام لبوں سے جدا نہیں ہوگا۔ 20 سال کے بعد دیکھنا، پیر کا کام کوٹھی کار بنگلہ نہیں ہے، 20 سال بعد فرما چل ہوں ٹائم ہو گیا ہے، 20 سالوں بعد، لیکن ان 20 سالوں میں تہجد بھی تھی، اشراق بھی تھی، چاش بھی تھی، تلاوت قرآن بھی تھی، اکثر روزے بھی تھے، اطاعت الہی بھی تھی، کثرت درود بھی تھی، ایسا نہیں ہے کہ فارغ تھے۔ 20 سال کے بعد پھر بیت اللہ شریف لے گئے، طواف کرایا اور حتیم میں کھڑے ہو کر خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ معین الدین آپ کا لقب ہے، حسن آپ کا مبارک نام ہے، ہاتھ پکڑ کر مرشد نے کہا مولا حسن میرا مرید ہے، چنگا ہے دل دا۔ اب سننا مرید کس لیے ہوتے ہیں، اب سننا، الہی میں اسے تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لے۔ پیر اس لیے ہوتا ہے۔ اور غیب سے آواز آئی حسن ہمارا دوست ہے، یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ آمنے سامنے والے بیٹھا کریں، حسن ہمارا دوست ہے اور ہم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ کام ہے پیر کا۔ میں بلا وجہ آپ سے باتیں نہیں کر رہا، آپ سمجھیے جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم تو دل دادا ہی کرامت کے ہیں، ایک۔ دوسرا، ہم اصل میں مراد کے مرید ہیں۔ نہیں سمجھ آئی میں نے کیا جملہ کہا؟ مراد کے مرید، مراد کے مرید۔ او میں جاندا ہے میں فلانے دے جدوں دے ہاتھ چات دیتا ہے جناب لہرا بہرا ہوں گے نا کہ آپاں بھی ٹرائی کریے، جسٹ ٹرائی، اور ٹرائی رہتی ہے، اس میں آتا اور حاصل اصول کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بات اب سننا،
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال. آپ میں سے مختلف شعبے کے لوگ بیٹھے ہیں. فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی بھائی سونے کا کام کرتے ہیں. آپ صبح صبح دکان کھول کر بیٹھے, لاکھوں کروڑوں کا سونا ہے. پہلا گاہک آیا جی پتی دے دیں, دوسرا آیا چینی دے دیں, چوتھا آیا چپل دے دیں, پانچواں آیا بلب خراب ہے وہ دے دیں. گاہک تو آئے ہیں, آپ خوش ہوں گے؟ کرانے والے کے پاس آپ گئے, انہوں نے کہا چارجر تے دمی جناب میرا خراب ہو گیا, موبائل بند پہ ہے. تو کہے گا بھائی چینی پتی کی دکان ہے, یہ چارجر کی نہیں, موبائل والے کے پاس جاؤ. موبائل والے کے پاس گدا گاڑی والا گدا گاڑی روکتا ہے, او بھائی 10 کلو توڑی, 2 کلو چنے. سمجھنا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو کیا ہوگا, موبائل والا خوش ہوگا کہ آرڈر بڑا تگڑا آیا ہے, کٹھی توڑی 5 کلو, 2 کلو چنے, پھک شک. سارے ہی شام کو دکان بند کر کے آئیں گے تو گھر آ کر یہ افسانہ سنائیں گے کہ آج گاہکی بڑی سی بڑے دکان تے گاہک آئے نے. بلکہ وہ کہیں گے آج تے ایم ہی اداس ہی ہو کے آ گئے ہیں, جیڑا مال میں لے کے بیٹھا سی وہ لین آیا ہی کوئی نہیں. گل تانوں میں ساری کہتی ہوں, تسی ترجمہ مانگ دے ہو, تہاڈی مرضی ہے. تہاڈے پیچھے اردو بھی گواہی دی ہے تو پھر تانوں ترجمہ کر کے دسی ہے. بھائی صاحب کو گل دی سمجھ آئی ہے. ولی کا کام تو واصل کرنا ہے, ادھر سے پکڑے ادھر ملا دے, وہ گاہک لبدا ہی کوئی نہیں. یہ جو صوفیاء کے کلام میں خواجہ غلام فرید نے کہا کہ کہنو حال سناواں دل دا, کوئی محرم راز نہ ملدا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو آج کے نوجوانوں کی طرح کوئی پرابلم تھی, کوئی جاب نہیں مل رہی تھی, سی وی جمع کرائی, انٹرویو کی تاریخ نہیں آئی, یہ پرابلم تھی ان کو؟ چلو دوسرے بابے کی بولی سے سنو, وہ بابا کیا کہتا ہے, انہیں تو پتہ لگنا وہ بابا کی ہو. وہ بابا کہتا ہے دل دا محرم کوئی نہ لبھیا, جو لبھیا سو غرضی ہو. دل دا محرم کوئی نہ لبھیا, جو لبھیا سو غرضی. کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے تمام دکھ درد اپنے مرشد کو سنانے ہیں, پر مرشد دکھوں کے مداوے کے لیے نہیں ہوتا. یہ دکھ تو گزر ہی جاتی ہے زندگی. اصل دکھ تو قبر کا ہے, اصل دکھ تو حشر کا ہے. یہ اس واسطے ہوندے نے کہ ایہو جہا کر دین کہ قبر والے رولیاں چ بھی نہ پوے تے حشر والے رولیاں چ بھی نہ پوے, بچ جائے تے سیدھا جنت نوں ٹر جائے. یہ ولی کا کام ہوتا ہے, یہ ولی کا یہ کام ہوتا ہے. چلیں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. اب تک میں نے آپ کو کیا بتایا, دوست کون ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے. دوسرا میں نے بتایا کہ ولی کے لیے کرامت شرط. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ طلب لئیے, انہیں بھی دوست آکھیا ہے کہ نہیں. وہ آپ کو قرآن حدیث دونوں سے بتا دیا کہ وہ خود فرماتا ہے میرے دوست ہیں. ٹھیک ہو گیا. پانچویں بات آپ سے میں یہ کر رہا تھا کہ پیر کا کام کوٹھی کار بنگلے اور باہر کے ملک کا ویزا دلوانا اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں. ہاں جے جنا ہوئے نظر آلا ہوئے تو اوکھا بھی نہیں. دیکھو اے ہون تو فائدے والی آئی سی, ہون سبحان اللہ پھر نہیں, وہ تو بھی نہیں آکھیا ہے. جنا ہوئے مرد ہوئے تو پھر وہ دی اکھ چ ہے نا فیض. چلو اب یہ بات چھڑ گئی ہے تو اس کو بھی حل کریں. یہ اکھاں چ کی ہوندا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھ پہ نظر کرم ڈل گئی, پیر سیال نے نگاہ کی, بیڑا پار ہو گیا. یہ کیا ہوتا ہے جی نگاہ کی؟ سنیے نوجوانوں اسپیشلی سننا, کلپ دیکھ کے مت پھسلا کرو, گھر میں آیا کرو, گھر کو پڑھا کرو. پہلے گھر کو پڑھو پھر باہر کی خبر لینا. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا العین الحق, نظر حق ہے. نظر یعنی نظر کا لگنا, نظر کا اثر. اگلی گل میں تو نہ بھی کرا تے یہ گل چھوٹی ہے جو مالکہ فرماتا کہ نظر حق ہے. کھبے پاسے آلے ہو دل ہوندا ہے کھبے پاسے, دل بیٹھ جائے تو کام ختم. اور ہمیں ویسے زندہ لوگوں میں گفتگو کا شوق ہے, وگرنہ میرے 4 چفیرے سمندری میں قبرستان بہت ہیں. یہ میں کون سا جناب یہاں پر کوئی وہ کیا کہتے ہیں مردوں والا ایک چلہ ہوتا ہے ان سے باتیں کرنے والا, وہ تو کرنے نہیں آیا منگو وال میں, تھوڑے جیندیاں نال گل کرنا ہے جناب. کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب سننا,
ایک تفسیری چلتے چلتے ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. سورہ یوسف علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام. جب سرکار یوسف علیہ السلام تخت شہی پہ جلوہ گر تھے, آپ نے فرمایا باقی پراوانوں میں لے آؤ. تو سیدنا یعقوب علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو فرمایا, اس کو قرآن نے بیان کیا کہ جدوں شہر وچ داخل ہوو تے کوئی بوئے تھانی نہ جایا جے. یاد آیا کچھ؟ یاد آیا. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ کٹھیاں پراواں نو ویکھ کے کسی دی نظر نہ لگ جائے. یہ میں دم نہیں کرنے لگا, اطلاع دے رہا ہوں, اطلاع دے رہا ہوں. دوسری بار دے دی اطلاع میں نے. کوئی بات کی سمجھ آئی؟ اب تیسرے نمبر پہ ایک حدیث پاک سنو. اور جب میں نے شاہ صاحب کی بلا پہلی بار حدیث ہی پڑھی تو میں نے اس کو بار بار پڑھا. الحمدللہ یہ ہم تقریر میں نہیں سنا رہے کہ پڑھتے ہیں, 35 سال ہو گئے, پڑھنے کا شوق ختم نہیں ہوا. یہ ابھی میں نے یہاں ایک گلاس دیکھا تو میرا دل چاہتا تھا میں لقمہ دوں کہ میں رات مسند امام احمد پڑھ رہا تھا تو جو سیدنا انس بن مالک والی مسند ہے اس کے اندر حدیث شریف تھی کہ حوض کوثر انا اعطیناک الکوثر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حوض کوثر ہے پھر وہی کہ وہ شہد کی طرح میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور نہایت ٹھنڈا ہے. اور میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر کے جو کٹورے ہیں نا, پیالے, ان کی تعداد تاروں کی تعداد کے برابر ہے. تو وہ ویسے میرا تفنن طبع کے طور پہ پوچھنے کو دل کر رہا تھا کہ جب سے میں بچپنے سے تقریر شروع کی ہے تو یہ جلسے میں ایک گلاس ہی کیوں ہوتا ہے جگ کے ساتھ؟ یہ ویسے میرا دل کر رہا تھا پوچھنے کو, تو وہ ضمناً آ گئی تو میں نے پوچھ بھی لیا, لیکن یہ راز آج تک نہیں کھلا. چلے, کچھ راز سربستہ ہوتے ہیں, نہیں کھلنے کے ہوتے, تو ہم کیوں کھولیں؟ کہاں تھے ہم جب یہ پہلی بار حدیث پڑھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں؟ تو یہی نہیں ہوتا کہ آپ ہماری تقریریں سنتے ہو, کہتے ہو جناب سبحان اللہ کہہ دیا اور حیرانگی ہو گئی. حیرانگی کی دنیا میں ہم بھی جاتے ہیں. میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا کا مقال, بری نظر زندہ آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور کھڑے ہوئے زندہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. بات کی سمجھ آئی؟ یعنی نظر بری لگی ہے مر گیا, نظر بری لگی ہے اونٹ جانور تڑپنے لگ گیا, کہا چھری لاؤ, کاٹا, اب ونڈیا میں چلا گیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے, قرآنی تفسیر اور 2 حدیثوں کو ملا کر جے پیڑیاں نظراں چڈا اثر ہے, کیا سمجھ آئی جناب؟ جے پیڑیاں نظراں چڈا پیڑا اثر ہے, پھر کرم کی نگاہوں میں فیض کیا ہوگا؟ میرے دادا پیر آقا نعمت سیدی محدث اعظم علیہ رحمت کے لیے ہمارے حضرت صاحب سرکار فرماتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے پیڑے بندے دی نظر لگ جائے تو بیڑا غرق ہو جاندہ ہے, کسی اللہ علیہ دی نظر لگ جائے تو بیڑا پار. اس کے لیے آپ لوگوں نے ہمارے اکثر بھائیوں نے مدرسے کی تعلیم کو ملا ازم سے جوڑا ہوا ہے. بھئی مدرسے میں پڑھو گے تو وہاں آپ کو یہ مسائل ملیں گے نا کہ کسی کی کھیت اچھا دیکھو, باغ اچھا دیکھو, کسی کی دکان کی سیل اچھی دیکھو, کسی کا نیا مکان, نئی گاڑی, کوئی چیز نعمت دیکھو, اولاد دیکھو, کسی کے ہاں بیٹا بیٹی ہوئے ہیں اور وہ آپ کو خوبصورت لگیں تو ماشاءاللہ کہو, کو دعائیہ کلمات کہو تاکہ یہ کلمات آنکھ کا زہر ختم کر دیں اور دوسرے کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. آگی سمجھ؟ ہون کو سمجھ آندی پئی ہے کہ نظر کچھ ہوندا ہے؟ چلو اجے بھی نہیں ہوندا, اجے تانوں بخاری نہیں نہ دسی تے تاں نہیں بول دے ہیں. بخاری شریف میں یہ حدیث قدسی ہے, ایک ہی جملہ کافی ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. راضی ہو؟ بخاری شریف والی تو سبحان اللہ تو سوال لاکھ ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بڑی دیر ہوگی میں نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو چکور ہے نا, چکور, یہ نر اور مادہ آمنے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور نر اس کو نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی نگاہ سے ہی جو مادہ ہے اس کے بطن میں اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے.
جے پرندیاں دیا نظراں چ ایڈا کمال ہے تے اجے بھی نہیں اللہ والےاں دیا نظراں چ حال کی ہوئے گا؟ کیا عالم ہوگا؟ اب کہو اعلیٰ حضرت کی بولی میں جس طرف اٹھ گئی، ابھی رکنا 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 رکنا، اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پورے ساتھ وہ کہتے نا یہاں پر وقف کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بھی ایسے لطف میں آتا ہے۔ پہلا ایسا اتنا ہی ہے، جس طرف اٹھ گئی یہاں رک جائیے، اس کا لطف بابا کہتا ہے یہ کپ بندی نہیں ہے کہ سامنے اٹھے، دائیں اٹھے، اس طرف اٹھے، پیچھے کی طرف دیکھیں، اوپر دیکھیں، اچھوں کی طرف دیکھیں، یا بعد والے جو آ رہے تھے ہم جیسے ان کی طرف دیکھیں، نہ جس طرف اٹھ گئی۔ اب شعری حسن ابھی مجھے حضرت شاہ صاحب نے صاحبزادہ پیر فیض الامین صاحب کا تعارف کرایا کہ آپ شاعر بھی ہیں، تو شعری حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، وگرنہ اب آپ کو سمجھانے کے لیے ہم یہ جملے ایڈ کر سکتے ہیں، جس بھی طرف اٹھ گئی یا جس طرف بھی اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ، یہ نظروں کا عالم۔ ایک قدم آگے بڑھیے، پیر کو عربی زبان کے اندر مرشد کہا جاتا ہے۔ کیا؟ آج تک ہمارے ہاں بھی وہ کئی لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے قوال حضرات ہوتے تھے کہ شعر ہوئی ہے جدوں اگلا آستانہ بدلنا ہے تو بابا نواں وچ آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے ہاں بھی یہ چلتا ہے کہ جدہ جدہ مرید ہویا، جتھے جتھے نویں نوٹاں والی کاپی ہوئی، چلو اے بھی آکھ دیو تے اے بھی آکھ دیو۔ کیا سمجھے آپ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں عقیدہ قوالوں والا نہ رکھنا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ او اپنا کھونڈیا آڑیا میں تیریاں، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ نیکسٹ دربار پہ گئے ہیں تو وہ ککر والا پیر ہے تو ککر آڑیا میں تیریاں، پھر نیکسٹ خانقاہ پہ گئے ہیں تو وہ اینی ون کسی چیز کا بھی ہے مشہور جو ہو جاتے ہیں، میں تیریاں، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ عقیدہ ایک ہے، اس پہ مضبوطی سے قائم رہیے، اور میں لاکھوں لاکھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں آستانہ عالیہ سیال شریف کو، عقیدے کی غیرت میں ڈوب کر وہ اعلامیہ جاری کیا، ان گنت رحمتوں اور انوار کا نزول و حضرت خواجہ پیر سیال کی مرقد پر نور پر، کہ جنہوں نے، یہ کوئی چھوٹی سی آواز نہیں تھی کہ جے تسا سیال بھی ہو کے بھی اجے اعلامیہ نہیں پڑھیا تو بھائی توڑنا شکوہ ساڈا بنتا ہے، نہیں صحیح لایا تے ہے، اے تسی ہن کتاباں بن دو سال بعد پوچھے تے پڑھی کنے ہے۔ اصل میں ہم پڑھنے والے بہت کم ہیں، اسی لیے ہم آفتوں میں بہت پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لیے آفتوں میں پڑھتے ہیں، کاش پڑھنے والے ہوتے تو آفتوں میں نہ پڑھتے۔ عقیدہ قوالوں والا نہیں ہے کہ جدھر گئے ادھر کہا میں تیری ہوں، ہرگز نہیں، عقیدہ مضبوط رہے۔ اچھا، درویشی فقیری کا نام لے کر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ درویش کسی کو کچھ نہیں کہتا، درویش کسی کو کچھ نہیں کہتا، ایک جملہ بیچ میں حذف ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ درویش اپنی ذات کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ لو جناب بھائی جی سمجھ آئی یہ گل دی؟ درویش اپنی ذات کے لیے، یہ درویش نے صفت کہاں سے لی ہے؟ پیر تابع ہے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور سنت کے، ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ کریمہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، جب بھی تلوار اٹھی ہے حدود اللہ کے قیام کے لیے اٹھی، لیکن جدو سائیاں دا مسئلہ آوے تے درویش جڑا طریقہ ہوندا بھی کوئی نہیں۔ سناؤں دوں دلیل اس پر؟ چلو پاک پتن لے چلیں آپ کو۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو بیان کیا، حضور فریدن مائی جلوہ گر ہیں پاک پتن میں، ایک بندہ کالا لمبا چوغا، کان میں مورکیاں،
اور وہی دعائی دی مجھے کچھ دو مجھے کچھ دو. تو مسلح جو حضور فرید مائی کا تھا آپ نے اس کے کونے کے نیچے سے کچھ ریزگاری یہ سکے جو ہوتے ہیں اس کی طرف بڑھا دیے. اس کی نظر بابا صاحب کے مسلح پر بابا صاحب کے کنگھے پر پڑی. کہا مجھے یہ کنگھا بھی دو. فرما جو تمہیں دینا تھا دیا اپنی راہ لو. کہا نہیں مجھے کنگھا دو. فرما کنگھا ہم تمہیں نہیں دیں گے. کہا فرید مجھے کنگھا دے میں تجھے بڑا فیض دوں گا. بھائی جی ہوں تمہیں فیس بک یوٹیوب تے بابے آندے تمہیں فیض دواں گے. بابے تے بابے فرید نو آندے رہے ہیں. دعووں میں دب کے نہ رہا کرو. حقیقت شناس بنو اور حقیقت پسند بنو. تمہیں بہت فیض دوں گا. حضور فرید مائی نے فرمایا مجھے میرے مرشد حضور قطب الحق والدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اتنا بھر دیا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہے. قطب کی نگاہ نے کمی چھوڑی کوئی نہیں ہے. اس نے آگے سے کہا قطب الدین تجھے کیا دے گا جو میں دوں گا. جب آئی نا مرشد کی بات اب سننا درویش جلال میں آئے. جنہوں نے فریدن مائی کو پڑھا ہے ان کو پتہ ہے حضرت بابا فرید سرکار انتہائی منکسر المزاج شخصیت تھے. نگاہیں جھکا کے رکھتے تھے. بڑے دھیمے لہجے میں گفتگو فرماتے تھے. لیکن جب اس نے مرشد کے بارے میں بے ادبی کی بات کہی تو اب سیف چشتیائی لہرائی اور حضور گنج شکر نے فرمایا میں نے تجھے اور تیری اس نام نہاد درویشی کو دریائے راوی میں غرق کر دیا ہے. وہ بندہ وہاں سے چلا گیا. پاک پتن شریف کے قریب راوی تھا تو وہاں پانی گھٹنوں جتنا بلند تھا. تو ہمارے پنجابی میں کہتے اسے چوگا اتار کے رکھا چبی ماری غوطہ لیا لیکن ان ابریا نہیں. درویشوں کی بولی میں کہو جنہوں فرید ڈبوئے وہ کیسے ابر سکتا ہے. اس سے اندازہ کر لو کہ درویش کی ایمان اور عقیدے کے بارے میں غیرت کتنی تگڑی ہوتی ہے. جو اپنے پیر کے خلاف ایک لفظ نہ سن سکے وہ جانے جانا کے بارے میں کیسے خاموش رہ سکتا ہے. لہذا درویشی یہ ہے ذات کے لیے بدلہ نہیں لینا. ذات کے لیے بدلہ. شمس سیال میں جس کا نور چمکا ہے حضرت سیدنا خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان. بھائی کیا بات ہے جناب. کیا ہی بات ہے جناب. نور اللہ مرقدہ. حضرت پیر پٹھان قدس سر العزیز مریدوں کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک بیری رستے میں آئی. بچے پتھر مار رہے تھے. کسی کا نشانہ چونک گیا اور وہ روڑی کنکر حضرت سرکار سیدنا خواجہ سلیمان توسوی کریم کی پیشانی پہ ضرب لگی جس سے کچھ خون نکلا. مرید جھپٹے اس بچے کو تھوڑا سیدھا کریں. اب سننا ذات کے لیے بدلے نہیں لیتے. تو حضرت خواجہ پیر پٹھان نے ارشاد فرمایا کہ اینو کیوں ہیں جا کھچ دو کردے پے ہو. حضور ان دکھدا نہیں ہے کہ تس آندے پے ہو تو پھر بھی وٹو وٹی ہوئے کھلوتے ہیں. فرمایا کی کر دے پے سن. عرض کی تھی بیری نو وٹے مار دے سن. اگر بیری نو وٹے مار دے تو بیری کیوں کی کر دی سی. میرا بڑا دل کردہ ہے کدی میں نا او ساری دیکھ دے چول لیاواں پاکستان تے تانوں چشتیاں نو کھلاواں ساریاں نو. دل میرا بڑا کردہ ہے. او ذوق چشتیائی چ بیٹھیا کرو. ابھی بتاؤں گا میں آپ کو. میری تقریر کا اختتام اسی پر ہوگا. فاں بیری نو بٹے مار دے سن تے بیری کی دیندی پیسے. اس کی تی حضور ہوتے ہو بیر دیندی تو نہ کھاؤں سلیمان ان بیری نالو ماٹھا سمجھی بیٹھے گا. اے نو بٹے مارن تے بیری دے وچ ساڈے جے لگ گیا تسی انو پھج کے انو کٹو گے. بس بچے کے سر پہ دستے شفقت رکھا. نور تجلی نور اور معرفت کا تجلی اس کے دل میں منعکس ہوا. ڈال دیا جس کھاتے میں ڈالنا تھا. لہذا یہ ڈھونگ ہے جو آج کے دور میں ہے کہ پیر درویش فقیر جو ہیں وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہیں گے بھائی؟ جس چوکھڑ سے یہ فیض چلتا ہے رب نے ان کو فرمایا حبیب کلیئر کر دے لکم دینکم ولی دین.
یہ تو نہیں فرمایا کہ ساروں کا ہاتھ پکڑ کے لائن میں کھڑے ہو جاؤ کہ ہم ایک ہیں. فمانو لکم دینکم ولی دین. جنوں میں مندا انہوں تسی نہیں مننا, جنہوں تسی مندا انہوں میں نہیں مننا. تہاڈا دین تہاڈے نال, ساڈا دین ساڈے نال. یہ درویشی ہے. تسی بھی ہولی ہو گئے, درویشی تانوں بھی سارے انوارا کوئی نہیں کھاندی. کوئی سمجھ آئی یہ بات کی؟ ہم نہیں کہتے کہ گولی اور گالی کا سہارا لو, پر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے پہ مضبوطی سے قائم رہو. اس میں بہکنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. چلیں ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. اب میں نوجوان جتنے بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا مجھے 10 منٹ دینا اسپیشلی. یہ ولی آپ لوگ جو, چونکہ آپ کا دور ویڈیو کا دور ہے, آپ جو دیکھتے ہیں نا حال حلیے کہ کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کسی رنگ کے چوغے اور کوئی بالیاں کانٹے, پاؤں میں لوہے کی زنجیریں, ادھر کڑے ادھر یہ. میں اب ہمارے بچے ہو جو برابر والے ہو, بھائی ہو, میں آپ سے کہوں گا بیٹا یہ کوئی پیری فقیری نہیں ہے. یہ کوئی پیری فقیری نہیں ہے. اصل میں درویشی کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کی جملہ تعلیمات کو پریکٹیکل طور پہ اپنی زندگی میں نافذ کرنا درویشی ہے. یار کیا کہیں آپ سے, کیا کس بات پہ آپ غور کیا میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ ایک اور جملہ ایڈ کر لیں, اللہ رسول کے احکامات کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا, یہ درویشی ہے. یہ کیا ہے؟ سماعت کیجئے. سید سجاد کریم ابن کریم زین العابدین امام العابدین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم. رونق افروز ہیں, مہمان موجود ہیں. خادم جیسے میرے ہارٹ پاٹ ہوتا ہے بڑا, تو وہ بڑا پیالہ شوربے والا سالن تھا, لایا, قریب آیا تو اس کے ہاتھ سے وہ پھسل گیا, تو سارا شوربہ سید سجاد کے کپڑوں پہ پڑا. علوی خون ہے, علوی جلال آنکھوں میں ابھرا. خادم کی طرف جلال سے دیکھا, وہ اہل بیت کا نوکر تھا. اہل بیت کا نوکر جاہل نہیں ہوتا. کیا سمجھا یہ بات؟ اہل بیت کا بھائی صاحب جب کریم جو فرماتے ہیں میں قرآن اور اہل بیت و اطرت دیکھ کے جا رہا ہوں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے نوکر قرآن سے جدا ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس نے جب دیکھا کہ سید سجاد کی آنکھوں میں جلال ہے, اس کے پاس دنیا کا کون سا عمل تھا جو اس جلال کو ٹھنڈا کر سکتا؟ ایک ہی تھا. اس نے آیت کا ایک حصہ پڑھا, اور وہ آیت سمجھانے کے لیے میں اپنے بھائیوں کو اسپیشلی کہوں گا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی ہے. درویشوں کی صفت, پیاروں کی صفت, کاملوں کی صفت. کیا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اس نے اتنے کلمات طیبات تلاوت کی ہے, اس کا مطلب ہے غصے کو پی جاتے ہیں. او ہو یہ سننا تھا. یہ درویشی ہے, یہ درویشی ہے. غصے کو پی جاتے ہیں, سر جھکایا نگاہ بند, مالک پی گئے. اب خادم نے دوسرا حصہ پڑھا, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. فرمایا چل تیری غلطی بھی معاف کی. آپ کا وہ ذوق نہیں ہے جہاں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھائی صاحب. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگوں سے درگزر کر معاف کیا. اس نے پھر پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ جل جلالہ احسان کرنے والوں, نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, پسند کرتا ہے, محبت فرماتا ہے. فما جا تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا. کوئی سمجھ آئی یہ بات کی؟ یہ بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ درویشی. فقر کو الگ چیز نہیں ہے. بھانت بھانت کے کپڑے پہننا کوئی فقر نہیں ہے. یہ کلر چوز کرو, یہ کرو, یہ کرو, اتنا لوہا پہن لو, اتنی انگوٹھیاں, نو کچھ بھی نہیں. میں نے وہی کہا کہ ہم حقیقت سے تنزل کر چکے, حقیقت پسندی سے نیچے گر گئے, اور اب ہمیں کوئی جس طرح باندھتا ہے ہم باندھتے ہیں. ادھر دھاگا باندھ دو, اس دربار پہ تالا باندھ دو, اس دربار پہ کپڑا باندھ دو, اس پہ یہ کر دو. یہ کس بزرگ کی تعلیمات ہے؟ ہمارے تو اولیاء نے کوئی تعلیمات نہیں دی. کسی بابے نے کڑا نہیں بیچا کہ کلائی میں پہن لو,
یا پاؤں میں پہن لو. بابوں کے پاس ایک ہی کڑا تھا, رب کی محبت کا کڑا. وہ پکڑ پکڑ کے اس کڑے میں لاتے تھے. بس کیا سمجھ آئی بھائی جی کو؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آپ کو وہ بابا یاد نہیں ہے باغی بستامی کہ ایک مشہور گائکا جس کے فتنے میں شہر بستام مبتلا ہوا تو فرما اس کی رات ہم خرید لیتے ہیں. وضو کر مصلی بچھایا, کہا میرا کام نہیں, کہا تیرا کام پیمنٹ لینا ہے, مرضیاں خریداروں کی ہیں. اور کہا 2 رکعتیں پڑھ. جب وہ سجدے میں گئی ہے, صحیح مسلم نماز کے چیپٹر میں حدیث پاک ہے, بندہ سب سے زیادہ رب کے نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اینا نیڑے کرا کے, یاد ہے غریب نواز والی بات کے نہیں یاد ہے؟ یہ ولیوں کا کام یہ ہے, اتنا نزدیک کرا کے پھر ہاتھ اٹھا کے کہا مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا, محنت کری ہے, پیسہ چکانے کی بات ہوئی ہے, یہاں تک میں لے آیا ہوں. وجود کو یہاں تک میں لا سکتا تھا, دل تیرے قبضے میں ہیں, 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 تو دلوں کا پھیرنے والا ہے. اے کریم ایک قرض ہے, آج یہ نہ دیکھ کے کون آئی ہے, تیرا بندہ تیری طرف لایا ہے, آج اس کے لانے پر نگاہ رحمت کر. جناب آگے تشریف لے آئیں گے. اسی ایک اٹھے ہوئے ہاتھ نے نتیجہ یہ نکالا, رزلٹ یہ نکالا کہ دل مصفا ہو گیا, مجلہ ہو گیا. اس لیے میرا بار بار روئے سخن نوجوانوں کی طرف ہے جو موبائل میں مصروف رہتے ہیں, قطعاً وہ بابے نہیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو. آپ اس پہ ہنسیں گے, مجھے دکھ ہوگا جو اگلی بات میں کہنے لگا ہوں, کیونکہ میں الحمدللہ بالکل مذاق کا عادی نہیں ہوں. یہ مسجد ہے, یہ مسند ہے, اس پہ مذاق مسخری کسی صورت بھی روا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ کو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں بابا ہوں, میں پیر ہوں, میں چھپکلیاں کھا جاتا ہوں, میں پیٹرول پی جاؤں گا, میں بچھو کھا جاؤں گا. کیا فقیری یہ ہو گئی ہے؟ اب فقیری کیا ہے؟ خواجہ نظام کو دہلی کی ولایت دی بابا فرید نے, اور دہلی کی ولایت دے کر فرمایا, ارشاد فرمایا کہ نظام دہلی میں فارغ نہ رہنا, روزہ رکھنا آدھی طریقت ہے. روزہ رکھنا یعنی کل میں سے نصف طریقت روزہ رکھنا ہے. بابا فرید خواجہ نظام نے بعد میں پیر بھائیوں سے پوچھا کہ رمضان کے روزے تو میری سمجھ میں ہیں, پر اور کون سے ایکسٹرا روزہ رکھنے ہیں, ایام بیض کے, پیر کے, جمعرات کا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا آپ مرشد فرید سے پوچھ لیں. چشتیہ ذوق کا ادب یہ تھا کہ خواجہ نظام نے فرمایا کہ اب یہ پوچھنا ادب کے خلاف ہے, نہیں پوچھوں گا. تو کہا حل کیا کریں گے؟ کہا حل یہ کرنا ہے, سننا حل یہ ہے. کیا؟ بولے اب ساری زندگی روزے رکھوں گا. آپے وچوں بھی روزے آ جان کے جڑے فرید سرکار نے فرمایا. درویشی یہ فقر یہ ہے. اصل میں ہمیں پرابلم کیا ہے؟ ہمیں پرابلم کیا ہے؟ آپ گرامی قدر سید عبداللہ شاہ صاحب کے پاس آگے, سید بادشاہ ہیں, عالم دین ہے. شاہ جی میرا یہ دکھ ہے, یہ پرابلم ہے. تو آپ کو کہتے 2 رکعت نفل پڑھو, ہر رکعت میں 11 بار الحمد شریف پڑھو, اور اس سے پہلے 11 روپے غوث پاک کی نیاز کے رکھ لو, پھر استغفار پڑھو, پھر اللہ کے حضور عرض کرو کہ معاف کر دے, یہ پریشانی دور کر دے, حاجت پوری کر دے. ہمیں وضو مشکل لگتا ہے, وہ 2 رکعتیں مشکل لگتی ہیں, وہ سورت پڑھنی مشکل لگتی ہے, وہ دعا, وہ استغاثہ مشکل لگتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہمیں دوسری جگہ ایک دکان پہ بندہ مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے 11 کیکروں کے کانٹے لاؤ, 3 قبروں کی مٹی لاؤ, 36 نلکوں کا پانی لاؤ, 7 کنووں کا پانی لاؤ. جب یوں مشقت کرتے ہو تو آپ خود بخود ہی اپنے آپ کو رعایتی نمبر دیتے ہو کہ یہاں مسئلہ حل ہوگا. یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ قبروں اور کیکر کے کانٹوں اور کنووں کے پانی بھر بھر کے بولتے ہو مسئلہ حل ہوگا, اور حکم الحاکمین کے دربار میں سجدے پہ یقین نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہوگا. بولیے, پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے. بھائی صاحب علماء بیٹھے ہیں, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہے اس روایت کی صحت پر, اس کے صحیح لذات ہی, صحیح لغیری ہی, حسن لذات ہی, حسن لغیری ہی, یہ ویسے بھی ان کی شان سے بعید نہیں ہے.
سمجھ گئے؟ صرف ایک جز اس کا میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب امیر المومنین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سرکار عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم کی دعوت کی تھی، قدم قدم پہ غلام آزاد کیے، انواع انواع کے کھانے بنائے، اور مولا مرتضیٰ شیر خدا باب ولایت امیر المومنین امام الواصلین حضور علی المرتضیٰ حیدر کرار مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ نیرہ منورہ مقدسہ معمبرہ عالیہ رافعہ کاملہ صابرہ شاکرہ راکعہ محدثہ فقیہہ حضرت سرکار بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارکہ وسلمہ کو دعوت کا بتایا تو انہوں نے کہا آپ بھی حضور کو دعوت دے آئیں۔ کریم ماں مریدوں کے تشریف لائے تو بطول پاک نے کیا کیا تھا؟ یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، ہماری یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بات چنا میرے کو والے لفظ دے پھر نہ مدن وگے دس دیتا ہے۔ یہ مزاج اہل بیت کا سجدہ ریزی کیا ہے؟ کیا کہ مولا عثمان پاک نے تیرے محبوب کی دعوت میں یہ کھانے بنائے ہیں، تیرا حبیب اپنی شہزادی کے گھر ماں مریدوں کی آیا، ان جاگتا نے نہ مارے، آئے جنت سے کھانے، یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا ام المومنین مخدومہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کو حضور نے جنتی انگور نہیں کھلائے؟ اور کیا وہ روایات جو ہیں کہ امیر المومنین امیر کشور محبت اور 100% بلا شک و شبہ صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی نہر یا چشمے کا رخ نہیں ہوا غار ثور میں؟ کیا کہیں آپ سے جناب؟ کوئی سمجھ آئی ہے بھائی؟ کوئی نہ آئے بولو تو صحیح نظر آ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سجدہ کیکروں کے کانٹے توڑتے ہو، کنووں پہ پھرتے ہو، قبروں کی مٹیاں لاتے ہو، وہ بھی جو منگل والے دن مرا ہو اس کی قبر کی مٹی لانا ہے، یہ تمہاری سینس تمہارے ذہن سے کھیلا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے، آؤ تو صحیح، اور کہاں جائیں گے؟ اولیاء اسی چوکھٹ پہ تو لاتے تھے، ولیوں کا کام ہی یہ ہے، ولیوں کا کام ہی یہ ہے کہ بہکے ہوں کو صراط مستقیم پہ لانا، گمراہ افراد کو ان کے اوپر ان تبلیغ کر کے ظاہر و باطن کی صفائی کر کے احکم الحاکمین کے دربار کے لائق۔ ہاتھ جوڑ کے عرض ہے اس فرق کو سمجھو، اس فرق کو سمجھو۔ پھر تمہارے ذہنوں سے کھیلا گیا میرے بھائیو، پیر صاحب کے دل میں داڑھی ہے، پیر صاحب تمہیں کیا پتا، تم ظاہر کی پڑھتے ہو وہ اندر کی پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے چھوڑی پہ اگائی ہے، پیر صاحب کو غلطی کیسے لگ گئی؟ میں پتا ہے تسی ادھیاں نے نہیں بولنا، ہم جانتے ہیں اللہ نے چھوڑی پہ اگائی ہے۔ پیر صاحب کو کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا؟ وہ کمبخت مرید کون ہے جس نے کہا کہ سائیں اندر ہی رکھو؟ بولو 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 بولو۔ 5000 کا نوٹ ایسے پیر کو تھمائیے، اور جب وہ للچائے ہاتھوں سے ہاتھ بڑھائے تو کھینچ لیجیے، اور کہا سائیں ہم نے دل ہی دل میں آپ کو دیا، آپ بھی دل ہی دل میں قبول کیجیے۔ آپ داڑھی دل کی رکھتے ہیں، آپ نماز دل کی پڑھتے ہیں، نوٹ نقد کیوں مانگتے ہیں؟ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہوا؟ مذاق مت بنائیے، مذاق مت بنائیے۔ یہ بڑا اوکھا آیا ہے دین پائی جی، یہ کربلا علی راہ تو ٹور کے آیا ہے، یہ بڑا ہی اوکھا آیا ہے۔ اوے 6 ماہ دیاں کلیاں ریت تے آ گئیاں، او 18 سال دے شبیہاں نے مصطفیٰ جان رحمت دے جلوے اس ریت وچ آئے نے، بڑے اس راج بدر پہ آئے، خندق دا مقام آیا ہے، احد دا آیا ہے۔ اس طرح یہ اپنے اپنے انداز اور ذہن بنا کر اور اپنے ریاتی پیکج دے کے مت خرابی کرو، کملے بندوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ مخبوط الحواس ہو گیا، پاگل ہو گیا بیچارہ، کہاں کا کہاں چلتا 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 آپ کے منگووال میں آ گیا، چلا لائل پور سے، چلا لاہور سے، چلا پنڈی سے،
وہ دماغ خراب ہو گیا، نکلا۔ اب یہاں تو اولادیں ماں باپ کی جامت نہیں بنواتی، ان کو چیز نہیں دیتی ہے، اس بیچارے نے کسی کی شاید دینی ہے۔ آہستہ آہستہ بال بھی بڑھ گئے، پاؤں کا جوتا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، لباس تھا وہ بھی آدھا لیرو لیر ہو گیا۔ جیسے جیسے حلیہ بگڑتا ہے آپ ویسے ویسے رتبے دینے لگ جاتے ہیں۔ اصل ولی آپ ہو جو منٹ میں ہی ولی بنا دیتے ہو۔ جاگ رہے ہو، آرام کر لو، سو جاؤ، اتنا سوئے ہو 2 گھڑی اور سو لو۔ وہ 22 گھنٹے جاگ جاگ کر ایک درویش کہہ گیا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو۔ کیا چوروں کی رکھوالی؟ ہرگز نہیں، شریعت کا تابع ہے پیر۔ ایک اور بات ہے، عقیدے کی دنیا میں پیری درویشی کا روپ دھار کر وارداتیوں نے واردات ڈالی۔ ہم یہ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو؟ ہم نے کہہ دیا تم کون ہو؟ اس بات پہ آپ مجھے 2.5 منٹ دے دو، بیداری والے۔ ہم نے کہہ دیا، پھر مرید پکا ہو گیا، بولے ہمارے پیر نے کہہ دیا۔ کیا بھلا ہے تیرا پیر؟ کیا ہے جو وہ قرآن و حدیث کی مخالفت میں بولے ہم یہ کہتے تم کچھ بھی نہیں ہو، تم اس وقت تک ہو جب ان کے ہو۔ انتظار ہے ہمیں آپ کی متفقہ آواز کا۔ ہم ذرا یہ 2 گونٹ بھر لیں، آپ استخارہ کرو سبحان اللہ کہنے کے بارے میں۔ شاہ جی کتنا ٹائم ہو گیا مجھے تو یاد نہیں، کتنی دیر ہوگی؟ گھنٹہ ہو گیا۔ بولے صاحبزادے نے کہا ہے، کہا صاحبزادہ جب تک صاحب کا رہے گا، ہم حاضر ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا جو صاحب کو چھوڑ کر آوے گا ہم اسے صاحبزادہ کوئی نہیں مانتے۔ گل ساڈی صاحبہ نال ہے۔ سوچو میں نے آپ سے کیا کہا؟ کیوں سائیں؟ بولے صاحبزادہ، بولے صاحبزادہ کیوں؟ صاحب کا زادہ ہے نا، تو جب صاحب زدہ نہ رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ زائد اور ایکسٹرا حمایت دیں اور زیادہ مان لیں؟ نہیں مانتے۔ صاحبزادہ تو مظلوم کربلا ہے، کیا کہو یار آپ صاحبزادہ کسی صورت بھی مذاق مسخری عقیدے اور شریعت سے نہیں ہو سکتی، کوئی ہو۔ اور آج ہمارا سیال شریف والوں سے گفتگو ہے تو ہم آپ کو چشتیہ دائرے میں رکھ کے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پاک پتن لے جانا چاہتا ہوں، ایگری ہو؟ کیا بتائیں آپ کو کہ پاک پتن کیا ہے؟ جہاں صبح سے کھڑا رہا ہے سلطان غیاث الدین، تب تک وہ سلطان نہیں تھا۔ غیاث الدین تھا 4 دیہاتوں کے کاغذ، لمبے چوڑے نذرانے لے کر پاک پتن میں کھڑا ہے کہ فریدن مائی ایک جھلک دگا دے۔ بابا نے فرمایا اس کو اپنا کام کرو، ہم درویشوں سے کیا کام ہے اس کو؟ فرق تو آیا ہے خانقاہ میں، اور میں خطیبوں سے، نقیبوں سے، نعت خوانوں سے، پیروں سے مدتوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس کے ساتھ لفظ غریب لگتا ہے اس کو حقارت سے نہ دیکھا کرو، تمہاری جے جے پکارنے والے یہی ہیں۔ یہی ہے بیچارے جو وہ ہاتھوں میں تھالیاں پکڑ کر اور اس میں پھول کی پتیاں ڈال کے مولانا آ رہا ہے، پیر صاحب آ رہا ہے، نقیب صاحب آ رہا ہے، خطیب صاحب آ رہا ہے، اور ہم ان سے یہ ایک ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، اور اگر آ جائے کہ چودھری صاحب آ رہا ہے تو بولے رکو رکو، پیر خود آ رہا ہے، مولانا خود آ رہا ہے۔
پاک بدن سے پہلے اس جملے پہ کچھ دیر دلی جانا ہوگا. مشکل ہے، گرمی بہت ہے. پاک بدن سے پہلے کچھ دیر دلی لے جانا چاہتا ہوں. حضور فریدن ماہی پاک بدن سے بھی زیادہ عرصہ، دلی سے بھی زیادہ عرصہ ہانسی شریف میں رہے ہیں، اپنے لاڈلے مرید سیدنا جمال الدین ہانسوی کے پاس، جن کے لیے بابا فرید فرماتے تھے جمال جمال ما است. تو چشتیو ہم سے سنو خاندان چشت کی ہسٹری. زیادہ عرصہ فریدن مائی کا ہانسی میں گزرا ہے. جب حضور قطب پاک وصال فرما گئے، بابا صاحب ہانسی میں تھے. بابا صاحب پھر دلی آئے ہیں اور دلی جب آئے ہیں تو دلی والے پہ پیر بھائیوں نے کہا ہے کہ اب اس خانقاہ پہ کون ہے جو قطب کی جگہ بیٹھ کر لوگوں کو رشد و ہدایت کا کام کرے. انہوں نے اصرار کیا، بابا صاحب وہیں رک گئے. بابا صاحب کے ساتھ ایک درویش ملا ہوا تھا جس کو ہم کملا کہتے ہیں، جہاں ہانسی سے ملا ہوا تھا. وہ جب پھر خاص درویشوں کی محفل ہونی تو انہوں نے انہوں روک دینا کہ تو باہر بیٹھ. انہوں نے کہنا میں فرید پاک تو کبھی دور ہو ہے ہی نہیں. یار کیا کہوں میں آپ سے، میرا تو بڑا دل کرتا ہے ان باتوں کو، پر یہ باتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم ہی کسی کونے میں بیٹھ جائیں. کس سے کریں، کس کو کہیں، کس کو سنائیں. ایک دن بابا صاحب اس مجلس خاص سے نکلے تو وہ کملا جو تھا وہ رو رہا تھا. تو کیوں رونا ہے؟ انہوں نے کہا جی چلیے واپس. فرماؤ ہویا کی ہے؟ آخر اتنے تھوڑے کول بہن تے روکتا کوئی نہیں سی، اتنے میں تھوڑے کو نیڑے نہیں جان دیتا. بابا صاحب نے خادموں کو فرمایا سامان تیار کرو. کیا کہیں آپ سے، یہی تو مسئلہ، یہ درویشی ہے. یہ درویشی. چلو آ جاؤ واپس باغ پتن شریف. حضور فریدن مائی کا جو آخری ماہ رمضان تھا زاری یاد پاک کا، اس میں آپ بہت زیادہ مرض میں تھے، اور اتنے کہ جو قرآن پاک نے مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے وہ آپ پر کامل درجہ صادق تھی. تو لہٰذا آپ نے ان دنوں میں بعض دنوں کے روزے قضا فرمائے جو اللہ رسول نے اجازت دی ہوئی ہے. خواجہ نظام فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت بابا صاحب کو نرم غذا دینی تھی، اور نرم غذا میں کاٹ کر لایا گیا خربوزہ. اور ان بابوں کی عادت ہے کہ کوئی شے آوے پہلے ونڈنی ہے. اے ہوں ایس درویشی تے سبحان اللہ کون آکھے، گھنگروਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਹਿ ਜਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ، ਪਰ ਇਹ ਔਖੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ، ਜਿਹੜੀ اوریجنل درویشی ہے. ہمارے آقا میرے مرشد میرے مولا پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سید الاسیاد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت کھانا ملاحظہ کرتے تھے. 2 روٹیاں پیش ہوتی تھیں، اگرچہ 24 گھنٹے لنگر کھانا بھی چل رہا ہے، لیکن 2 میں سے بھی آپ ٹکڑے کر کے حاضرین کو دیتے. اور کبھی آپ کے پاس ربا، جسے ہم چھٹپنے میں چپا کہتے تھے روٹی کا، چوتھا حصہ، وہ ایک غذا ہوتی تھی. حضور غوث پاک بانٹ دیتے تھے. وہ وچوں بھی کوئی اور آ گیا تو انہوں بھی توڑ کے دے دینی ہے. ہوں ایسے سبحان اللہ کون کوئی آکھے، ان اوکھے پینڈیاں دے کون ٹرے. کیا پیش کیا بابا صاحب کی خدمت میں؟ لالے موبائل چھوڑو، لالے موبائل چھوڑو، موبائل چھوڑو، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. 90% جھوٹ ہے. جس میں دل ہی جعلی ہوں وہاں دل کیوں لگاتے ہو؟ اور جب جگر ہی ہیپاٹائٹس کا شکار ہو تو ایسوں کو جگری یار کیوں کہتے ہو؟ ایک جگہ بتاتا ہوں جہاں دل لگاؤ. وہ امام محمد رضا نے بتایا ہے کہ حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. کچھ بھی نہیں ہے. نکلو، ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کرو. چھوڑو اس موبائل کو، کچھ بھی نہیں ہے، بربادیوں کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جگری یار، جگری یار، جگری خراب ہیں تو یار کیا ہوں گے؟ جگری یار تو فریدن مائی تھا نا، جس نے کملے درویش کے کہنے پہ دلی چھوڑ دیا. شاہ صاحب کی بلا، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ والوں سے یاری لگاؤ کو مل جائے. زندہ نہیں ملتا تو مزار والے کون سا مر گئے ہیں، وہ بھی تو زندہ ہیں.
ان میں سے کسی سے لگاؤ، لو تو لگا کے دیکھو، سب کچھ ملے گا۔ کیا پیش ہوا تھا بابا فرید کو؟ بابا صاحب نے ایک کاش اٹھا کر خواجہ نظام کو دے دی، اور خواجہ نظام کا تعارف علماء جانتے، آپ میرے کلاس فیلو جان لو، سید، عالم، عارف، محدث، فقی، مفسر، مناظر، جس علم کی بزم میں دلی میں خواجہ نظام بیٹھتے تھے سب چپ سادھ لیتے تھے، اور میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں کہ جب علم کی بزم میں حضرت خواجہ نظام آتے تھے تو پھر کسی کا نظام نہیں چلتا تھا۔ سیال شریف عظیم خانقاہ سے وابستہ درویش ہو، چشتیوں، نظامیوں، چشتیوں، نظامیوں، کیا بات، کیا بتائیں آپ کو نظامی رنگ کیا ہے؟ یہ امیر خسرو سے پوچھو۔ خسرو کہتے ہیں دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری، تورا رنگ من بھائیو نجام ہوتی۔ اب یہی ہے ہمارے ہاں، یہ ناچنے تھرکنے کا سامان ہے، اور یہ خسرو کے دل کی بات ہے کہ خواجہ میں مسند پہ رہا ہوں، بادشاہوں کے ساتھ رہا ہوں، دنیا پھری ہے، جنگوں مہموں کے لیے میں اکناف عالم میں گیا ہوں، پر تیرے رنگ جیسا رنگ میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ رنگ صبغت اللہ ہے، اور صبغت اللہ کی اہمیت جس کو مل جائے تو پھر امیر خسرو ہی کہتے ہیں کہ رنگ کی رنگائی جو تو مانگے، مورا جوبن گروی رکھ لے نجام کا، ہر چیز رکھ لے رنگ اپنا چڑھا دے۔ جاگ رہے ہو؟ میں پتا ہے جڑا جڑا بندہ موبائل لکو کے وہ مصروف ہے، اکھاں والیاں دی گل ہوئی ہے، اسی بھی کتے نہ کتے کو اکھ تو کم لے ہی لینے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ رنگ کی رنگائی جو تو مانگے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ قوالیوں میں سنتے ہو گے نا، یہ امیر خسرو کا کلام ہے، چھاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملائی، کہ یہ استعارہ ہے۔ استعارہ کیا ہے؟ استعارہ یہ ہے کہ جب تک نظام کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، سہ برائیاں ہو سکتی ہیں، اٹکیلیاں ہو سکتی ہیں، شریعت سے دور، سنت سے دور، رب رسول کی فرما برداری سے دور، پر خواجہ سے جب سے نین ملے، ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں، چھاپ تلک ہر چیز چھن گئی، دنیا کا رنگ اتر گیا، رب رسول کا رنگ مجھ پر غالب آ گیا۔ یہ اصل میں معرفت کا کلام ہے۔ کیا کیا پڑھایا ہم آپ کو ایک جلسے میں، بولو؟ ہجے تے سیال والےاں دے بڑے بابیاں دی گل ہو رہی ہے، اسی سے اندازہ کر سکتے ہو کہ سیال کا رنگ کیا ہے۔ مجھے بات یاد آئی، حضرت شیخ الاسلام قدس سر العزیز، اس خانقاہ میں سادات کا ادب صرف تقریر تک نہیں ہے، عملاً ہے، بڑی بات ہے، اور یہ اوکھا ہے۔ میں تو شاید اس محرم میں تقریروں میں کہتا رہا ہوں، میں نے کہا نقیب، نعت خاں، خطیب، ساروں نے آپ کو آل رسول کی باتیں سنائی ہیں، اور آپ نے ان کو آتے جاتے پیسے دیے ہیں، روٹیاں پکائی ہیں، کھانے شانے کھلائے ہیں، پر محلے میں، علاقے میں سید وہ ہو جس کے گھر میں آٹا نہ ہو تو تہاڈی محفل دا رنگ کیڑا ہویا جی؟ نہیں نہ بولے، میں تانوں اگے آکھیا ساڈے کو چسکے والی گل ہی کوئی نہیں، سجا ہاتھ کھڑا کرو تاں جنتی، کھبا کرو تاں جنتی، ہاں یہو جی اپنے کو چولا چھیلا ہوندا تے آپ 5 منٹ تانوں کلیئر کر دیندے، اس تے آپ روڑے نو پھسے ہو، تانوں کی آکھیے؟ پریکٹیکل عمل ہوگا۔ ہم نے سادات میں تقسیم کی ہوئی ہے کہ پیر نکھرا ستھرا بڑی گدی کا سید ہو تو اس کے ہاتھ چومنے ہیں، اور اگر سید زیادہ ریڑھی لگاتا، چھاپڑی لگاتا، اس کے نہیں۔ یہی تو سید کا مقام ہے کہ اس نے خون رسول کے بدلے دنیا نہیں مانگی، اپنی مزدوری کر رہا ہے۔ اور میں کس کو اس رات کے وقت جملہ سناؤں سوائے ان سیدوں کے کہ سید سجاد نے فرمایا تھا کہ ایسا خون رسول کدی نہیں بیچیا۔ یہ میں مفہومی جملہ بول رہا ہوں، پورا کلام حلیت الاولیاء میں پڑھی امام ابو نعیم اصفہانی کے، یہ شان ہے جناب۔ کیا بتا رہا تھا آپ کو؟ ہاں، وہ ایک سید صاحب آئے تو حضور سیدنا خواجہ پیر سیال نور اللہ مرقدہ نے فرمایا شاہ جی نماز پڑھا چھڈو۔ شاہ صاحب سے ایک واجب چھوٹ گیا، واجب چھوٹے تو سیدہ صاحب لاگو ہوتا ہے۔ مریداں بات خواجہ صاحب نو آکھیا بھی ہن کی کرنا چاہیے،
کاش یہ جملہ سمجھو، کاش یہ جملہ سمجھو۔ حضور پیر سیار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یار کھڑ جو میں سوچن دیو بھی آکھڑا کینجے، جدا آپ مولوی دے گلے پہ جانے ہیں، تسی جناب روز بولتے ہی رہندے ہو، منیا تے آپا بھی کدی نہیں نا، آپا بھی تنخواہ دار سمجھتے رہنے ہیں، کدی تے سمجھیا کرو یہ بھی مسلح دا امین ہے۔ ہاں تو اب کہنا تو کیا کہنا تھا، یہ انہوں دونوں کا تو واجب چھٹیا جناب، نماز دوبارہ پڑھاؤ، یہی ہے نا، بنتا تو سیدھا سیدھا یہی ہے۔ اور پیر سیال فرماتے ہیں میں نے سوچ لین دیو، آگی سمجھ۔ انہوں نے جناب 100 روپے کا نوٹ جیسے یہ آپ کے یہاں ہوتا ہے وہ رکھ کر دونوں ہاتھ ایسے بنا کے تو 10 بوسی کر کے کہا جی نیاز سائیں قبول فرماؤ، تے مینوں بھی بڑا مزہ آیا ہے تسا جڑی نماز پڑھائی تے نہ سنگیاں نو ایک واری پھر پڑھا دیو۔ کہاں تھے ہم بھائی صاحب، اب وما علینا بھی کہنا ہے، خربوزے پر تھے، خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، اچھی جگہ پہ ہیں، اچھی جگہ پہ۔ ایک خاص خواجہ نظام کو دی اور تعارف کرا رہا تھا، وہ سید ہے، عالم ہے، عارف ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، اور میں ان کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا ہوں دلی میں، بلکہ جب میں بریلی شریف سے دلی کے بعد ہم بریلی شریف گئے ہیں، جب ہم پنجاب سے جا رہے تھے دلی کی طرف تو راستے میں ایک جگہ گاڑی رکی ہماری، تو چائے پی، تو میں نے وہ لڑکے سے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ، بولا بدایوں شریف ہے، اور بدایوں شریف سنا تو من کو سرور ملا، کیونکہ بدایوں ہی تو حضرت خواجہ نظام کی جائے ولادت ہے، اور یہیں سے آپ نے ابتدائی علوم کی تکمیل فرمائی، پھر آپ دہلی تشریف لے گئے۔ چلو بھائی، خواجہ نظام نے اسی وقت دل میں ارادہ کر لیا کہ تبرک بابا فرید کا ہے، 60 روزے رکھ لیں گے۔ جی ہاں، عاشق کی عشق کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس میں ابھی خواجہ نظام تھے، پر میں نے یہ واقعہ کیوں چھیڑا ہے وہ 70 آگے ہے، قصد کر لیا کفارہ ادا کر لیں۔ اس طرف کھڑے ہوں گے تو بابا فرید نے نگاہ فرمائی، اب دیکھنا پیر کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے، یہ مقصود ہے۔ حضور فرید انمائی نے فرمایا رکھ لو، افطاری اس سے کر لینا۔ واہ بھائی، واہ بھائی، رکھ لو، افطاری اس سے کر لینا۔ سمجھ آئیے، فقر کا بادشاہ ہے بابا فرید، معرفت کا بادشاہ ہے خواجہ نظام، لیکن بات وہی ہے، چلے گی اللہ اور اس کے رسول کی بات، ان کی حکم، ان کا ارشاد ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی عقیدت، محبت، ستھرا پیار، مرحمت فرمائے۔ صف المظفر ہے، پھر ربیع الاول شریف ہے، ہاں ابھی عرس اعلیٰ حضرت بھی جا رہا ہے، ضرور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جو تعلیمات ہیں میں ایک سطر ضرور نوجوانوں کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام احمد رضا اہل سنت و جماعت کے ترجمان اور امام کا نام ہے۔ امام احمد رضا کسی نئے فرقے کے بانی کا نام نہیں ہے، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ امام احمد رضا کی وجہ سے ہمارے ساتھ بریلوی جوڑا گیا، کہنے والوں نے الزاماً کہا، ہم نے محبتاً قبول کیا کہ نسبت کسی بے وفا کی نہیں ہے، دربار مصطفیٰ سے وفا کرنے والے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات کی؟ امام احمد رضا نے بدعات اور منکرات کا رد کیا ہے۔ امام احمد رضا کی ساری زندگی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی تھی رسموں کو مٹا کر حضور علیہ السلام کی سنت کو رائج کرنا، ہر برے عقیدے کا قرآن حدیث کے ساتھ رد کیا اور سچا عقیدہ قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کیا۔ ان کا کوئی مسئلہ ذاتی نہیں ہے، 1000 کے قریب کتاب میں جو کہا اللہ رسول کے احکامات، صحابہ اہل بیت کے ارشادات،
आइमा फ़िक़्ह के इरशादात की रोशनी में कहा, लिहाजा मोहसिनों को याद रखो। और मैं आखिर में खानकाह आलिया आस्तान शरीफ पीर सियाल कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के वबस्तगान को कहूँगा कि सियाल शरीफ और बरेली सोच अकीदा एक है, ठीक है। और मैं बारे दिगर कहूँगा, शाह साहब ने यहाँ भी इशारा दिया, वो सामने लगा हुआ है, तौज़ीह अक़ाइद, यही है ना सही, तौज़ीह अक़ाइद। मैं फिर खिराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं गुजारिश करूँगा कि खानकाहों को इस अजीम खानकाह की तर्ज पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारी नई पीढ़ी मुतज़ब्ज़ब ना हो, अकीदे में कामिल हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। लो जनाब आप जारी रखें। दुआ तो सकर 1 मिनट सिर्फ बैठो सारे, 1 मिनट बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ जी, ठीक है, सारे बैठ जाओ ना, आख्या फिर सारे बैठ जाओ माशाल्लाह। जैसा कि हजरत साहब ने साढ़े ईमान ताज़े किए और एक बड़ा फिक्र अंगेज़ खिताब किया, तो सान एक मैसेज कन्वे किया कि जिन्ना चिर जिंदा हो सुनी रवे। अज इस मौका के उत्ते मैं हजरत साहब को खिराजे अकीदत पेश करना, खिराजे तहसीन पेश करना और अज के प्रोग्राम से आने वाले तमाम आशकाने पीर सियाल ने भी खिराजे तहसीन पेश करना और बिलखसूस मैं अपने अजीज़म मुहम्मद नौमान कमर सियालवी साहब को मुबारकबाद पेश करना। आलीशान प्रोग्राम माशाअल्लाह आया। इस तो बाद साडा कल का दिन है, परसों साडा एक बहुत बड़ा आलीशान प्रोग्राम इंशाअल्लाह इलाके का बड़ा शानदार प्रोग्राम इंशाअल्लाह जल्दी तुहाडे तक मैं वो बयान करने वाला कि आशम मार्की के अंदर